These my dollars make it hurt. आज मैं अपने खासकर नौजवान लोगों के उस ज़िंदगी के उस मौके के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब उनको कहीं ना कहीं आके ये फील होता है कि मुझे अब इन सब फिक्रों को छोड़ के, मुझे इतने टेंशन को छोड़ के मुझे कहीं ना कहीं खुश हो जाना चाहिए। मुझे इस दुनिया के साथ, इन लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। मैं इतना भी क्यों अलग हूँ, इतना भी क्या स्ट्रेस है। अब जो हो रहा है उसको देख लिया जाए, उसको मान लिया जाए, एक्सेप्टेंस अपने अंदर ले आई जाए। तो लोग जब कहते हैं ना, तुझे पकड़ते हैं कि तुझे बोलते हैं कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है, उस वक्त मैं वहाँ पर कहता हूँ कि मैं एज अ मर्द और हम सारे नौजवान लोग यहाँ पर एज अ मर्द, हमारी टेंशन से, हमारी खुशी या गम से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम यहाँ पर अगर आए हैं तो कुछ यहाँ पर बनाने के लिए, कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए आए। जब हम पैदा हुए थे अपने साथ कोई वर्थ लेके नहीं आए थे, कोई टैग लेकर नहीं आए थे। बीइंग अ मैन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योरसेल्फ। अपने आप को बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो लोग जो आज कहीं ना कहीं हार गए, एक्सेप्टेंस ले आए, झूठी खुशी, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आए, उनको आज याद करने आया हूँ कि वो चीज़ अच्छी थी। वो जिल्लत की उस रोटी से वो गुमनामी अच्छी थी, वो भूखा रहना अच्छा था, वो बेहतर था। वो टेंशन के वो लम्हात, वो नाखुशी, वो गम, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो ज़रूरी था वो इंसान को बनाने के लिए। बीइंग अ मैन वी हैव टू अंडरगो दो सिचुएशंस इन आवर लाइफ मल्टीपल टाइम्स। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी वर्थ हमें हमारे शक्ल से नहीं पहचाना जाएगा, हमारी बॉडी से नहीं पहचाना जाएगा। एक मर्द को, एक लड़के को अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उस बिहाफ पर उसकी बात सुनी जाएगी, उसको पहचाना जाएगा। तो आज अगर कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट करके बैठ गया ना, तो अफसोस है उस जिंदगी पर कि क्यों तूने माना अपने आप को, क्यों तूने अपने उन प्रेजेंट हालात को माना। और वो इंसान जिसने मान लिया, जो खुश हो गया, जो मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आया, वो जिंदगी में हार गया। उसे जिंदगी में अपने उस बदलाव के लिए वो सेक्रीफाइस देना नहीं चाहे। एक टाइम के बाद आके उसने कहा नहीं छोड़ो, बस बहुत हो गया। तो आज हम यहाँ पर, मैं पहली अपने लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए आए। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता किसी से, लेकिन अपने लेवल पर एक मर्द की ये जिम्मेदारी है कि एक फैमिली, एक घर उससे चलते। कोई भी घर अगर आज तक टूटा, कहीं भी कुछ भी हुआ, तो मैं उसमें जिम्मेदारी समझता हूँ, बड़ा खुल के कहता हूँ कि उसमें वो मर्द की जिम्मेदारी थी उसको बचाना, वो मर्द की जिम्मेदारी थी उसको बरकरार रखना। वो कोई टीम हो, वो कोई फैमिली हो, वो कोई ग्रुप हो, वो कोई कंपनी हो, वहाँ पर हमेशा जो हेड और एक मर्द है उसकी जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को हैंडल करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को, दूसरे जेंडर को, हर चीज़ की अपनी एक स्पेशलिटी, और मैं उनको इन चीज़ों के लिए नहीं देखता। एक फीमेल, एक लेडी, उसकी जिम्मेदारियां अलग, उसकी वीकनेस, लेकिन मर्द की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि अपने आप को इस्टेब्लिश करे, अपने आप को इस लायक बनाए कि उसको मर्द कहा जाए। हमारे इस सोसाइटी में कुछ बच्चे रहते हैं और कुछ लोग मर्द रहते हैं, इस बात को क्लियरिफाई कर देना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पर 50-50, 60 के भी बच्चे, जो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, वो सारी जिंदगी बच्चे की तरह रहता है, सारी जिंदगी ऐसे बिखरा रहता है, उसको कोई नहीं पूछता वो मर्द हो या औरत हो। तो आज मैं जो अपने बच्चे, आज कुछ किताबी बातें, 10 रूल्स ऑफ सक्सेस, 10 क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल पीपल, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें तुम्हें नेट पर भी मिल जाती। इन सारी चीज़ों पर किताबें लिख दी गई, लेकिन आज मैं जो अपने दिल से महसूस करता हूँ, वो जज्बात शायद इस दुनिया में तुम्हें कोई ना दे सके। मैं वही आज यहाँ पर आज बात करने को, कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि वीडियोस पॉइंटेड होनी चाहिए, बात पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, टॉपिक वाइज होनी चाहिए, लेकिन उन सब चीज़ों को पीछे रख के मैं अपने जज्बात को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देता हूँ। उस फील को, उस आवाज़ को जो अंदर से आती है कि नहीं यार, हमारा मर्द आज भी कमज़ोर हुआ जा रहा है। उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं है, उसको अपने आप का पता नहीं, उसको ये पता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को त्यागते, अपने आप को बनाते, अपने आप को मार मार के इस दुनिया में कुछ इस्टेब्लिश करने में लगता है। ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और कोई नहीं करता वो, तो वो अपने आप को एक मर्द, एक कामयाब आदमी कहलाने के लायक नहीं है। वो विरासतें जो मिल गई,
وہ چیزیں جو اینسیسٹرل سے آ گئی یہاں پر، وہ زندگی میں کبھی بھی تجھے اس مقام پر بڑے لیول پر آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس مرد کے ساتھ بات کرنے نہیں دے سکتی جو تیاگ کیا آیا، جو قربانیاں دے کے آیا، جو سیکریفائسز کر کے آیا، جس کو دوستوں نے چھوڑا، لوگوں نے نہیں سمجھا، جو اپنی ہی ایک نئی ڈگر پہ چلتا رہا، جو اپنے ہی راستے پہ چلتا رہا، جس کو چیزیں نہیں بھی سمجھ آتی تھی، وہ گرتا گیا، وہ سیکھتا گیا، وہ سیکھتا گیا، ایکسپیرینس جڑتے جڑتے وہ ایک مقام پر وہاں پر پہنچا۔ تو اس کی آنکھ کی وہ نمی، اس کی آنکھ کے اندر وہ شعلے، اس کی آواز میں وہ درد، اس کی آواز میں وہ گہرائی، وہ تمہاری زبانوں میں کبھی بھی نہیں آ پائے گی، وہ تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی نہیں آ پائے گی، وہ جلوے زندگی میں کبھی بھی نہیں آ پائیں گے جو اس کی زندگی میں آئے، جو کھڑا رہا، جو ہارا نہیں، جو اکیلا بھی کھڑا تھا۔ آج اگر 1000 لوگ ہیں تب بھی کھڑا ہے، کل کو 1 کروڑ ہو تب بھی کھڑا ہوگا، اور شروع میں وہ اکیلا بھی ایک مدت تک کھڑا رہا جبکہ پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی تھی۔ تو آج اپنے لوگوں کو، اپنے مردوں کو یاد کروانا ہے کہ تمہاری زندگی کی رسپانسبلٹی پسینے کو پیچھے رکھ کے، خون درد کو پیچھے رکھ کے، واٹ یو آر فیلنگ رائٹ ناؤ اس کو پیچھے رکھ کے، کہ وہ درد، وہ غصہ، وہ غم، وہ ساری چیزیں پیچھے رکھ کے تجھے کچھ وقت اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو بنانے میں لگانا پڑے گا، irrespective of whether you are getting results of the work that you are putting in or not۔ اس بات سے نہیں فرق پڑتا، پھر بھی اپنے آپ کو ایک جگہ مارنا پڑے گا، ایک جگہ وقت دینا پڑے گا، وہ کوئی چیمبر ہو، وہ کوئی آفس ہو، وہ کوئی کمپنی ہو، وہ کوئی کلاس ہو، وہ کوئی درسگاہ ہو، وہ کوئی کالج ہو، وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، کچھ وقت لگانا پڑے گا کہ کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ ریلائز کرنے کے لیے کہ یار میں اس چیز کے لیے نہیں بنا، اس جگہ پر ٹائم دینا پڑتا ہے، ورنہ ساری زندگی ہمیشہ انسان ایک ریگریٹ میں رہتا ہے کہ کاش میں وہ کر لے تو شاید میں وہاں پر کامیاب ہو جاتا۔ تو انسان کو اپنے آپ پر، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو کامیابی ہے، اس کی جو کوالٹیز ہیں، ان کو ود ٹائم ایکومولیٹ کرتا ہے، وہ شروع سے بنائی نہیں جا سکتی۔ جب بھی کوئی پازیٹیو چیز ایکومولیٹ کرنی ہے، ایک زمین پر کوئی اچھی چیز کلٹیویٹ کرنی ہے، اس کے لیے زمین کو سینچنا پڑتا ہے، اس کے لیے زمین پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے آپ میں کوئی بھی پازیٹیو ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ دیر تیاگنا پڑے گا، اپنے آپ کو کچھ دیر ان ہارڈ چیزوں میں ڈالنا پڑے گا، ورنہ ان لمبی فہرست میں، ہزاروں لوگوں میں، ان فہرست میں ہی تو بھی رہ جائے گا، اس عوام میں ہی تو ہی رہ جائے گا، اس عوام سے لیڈر پر کبھی نہیں تو بن پائے گا، ان عام لوگوں سے کبھی اس خاص لوگوں کی صف پہ کبھی نہیں آ پائے گا۔ تو آج میں نے جو چیز دیکھی ہے، سیکریفائسز جو ایک مرد کو دوسرے سے اوپر لے جاتی ہیں، اس کی سپریمیسی کو بتاتی ہیں کہ یار جو انسان یہ کر کے آیا ہے، جتنی ماریں کھا کے یہ آیا ہے، جتنی بار گر کے یہ آیا ہے، اتنی بار تو نے نہیں گرا، تو نے زندگی میں دیکھا ہے کیا؟ تو وہ سپریمیسی جو اس انسان کی ہے، وہ تیری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو پائی۔ تو آج میں ایک بات اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 to 1 کمپٹیشن ہے، 1 to 1 کمپٹیشن ہے ہر مرد کا، ہر لڑکے کا آج اس سوسائٹی میں، اس ماحول میں، اور ہمیشہ سے وہ تھا۔ وہ پرانا زمانہ ہو گیا جب جنگیں ہوا کرتی تھیں، وی مارکڈ آور ٹیریٹریز، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ زمانہ جس طرح بدلا، آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے ایک مرد کا، اس کو اپنے آپ کو بچا کے، اپنے آپ کو پرزرو کر کے، ہی ہیز ٹو مارک ہز ٹیریٹری۔ اب مینز بدل کے، شاید طریقے بدل، لیکن آج بھی ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کا اندر سے ایک ایکسٹنکٹ فیچر ہے کہ اس کو مارک کرنا پڑتا ہے۔ 1 to 1 کمپٹیشن ہے ہر اس انسان کے ساتھ جو اس کے آگے پیچھے کھڑا ہے۔ تو اس کمپٹیشن کے ماحول میں اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے، اپنے آپ کے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ دیر تو لگانی پڑے گی، irrespective of our feelings، کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، لوگ ہیں یا نہیں۔ تو آج میں اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ ان جھوٹی مسکراہٹوں کو مت اپنے چہرے پر لائے، کہ فرسٹریشن ہے تو وہ رہے، کھل کے فرسٹریشن ہو کہ میں فرسٹریٹ ہوں اپنی زندگی سے، اپنے ان موجودہ حالات سے میں فرسٹریٹ ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں اس کو۔ جس دن وہ چیز دل میں آ گئی نا کہ نہیں اس کو مان لیتا ہوں، اس دن سے انقلاب آنا بند ہو جائے گا، اس دن سے اپنے اندر وہ چیخ نکلنا ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو، اگر وہ جذبے اندر سے آتے ہیں، وہ غم اندر سے آتا ہے، وہ ڈپریشن، انزائٹی آتے ہے، اس کو ایکسیپٹ کر کے چل کہ ہاں میں ہوں ایسا، کہ میں اپنے ان حالات میں اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں ہو گیا ہوں ایسا، اور جب تک میں بدلتا نہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ان سب چیزوں۔ تو اپنے ان لوگوں کو کہ جو آج کہیں نہ کہیں اسٹرگل کریں، انہوں نے سوچا تھا کہ اب چھوڑ دیتا ہوں، اب شاید ہو گیا، اب بہت ہو گیا، شاید ٹائم نہیں رہا، شاید اب مان لیتا ہوں گھر والوں کی بات، اب مان لیتا ہوں سوسائٹی کی بات، اب مان لیتا ہوں ایک نارمل سی زندگی کو، ان کے لیے آج ایک نہیں، ابھی نہیں۔ زندگی کی اس آخری سانس تک ایک مرد مجاہد لڑتا ہے، اس آخری سانس تک کہ اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی شاید میں کچھ نہ بنا۔ تو چیزیں کیوں نہ بن سکیں، بس یہ ہے کہ اس مومنٹ تک جا کے انسان کو اپنے آپ کو جگہ لگائے رکھنے کے، جب خدا کے کہ میرے بندے میں نے دیا تجھے،
بس وہ ماں کو جو ہے بچے کا وہ رونا کہ جب تک وہ اس کو کھانا پلیٹ میں دے، وہ بچے کے اس رونے کی بات ہے. ماں کے پاس تو کھانا پڑے گا، خدا کے پاس سب کچھ. وہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو، تجھے دیکھتا ہے کہ تو اس چیز کے قابل بھی ہے یا نہیں، اپنے آپ کو تو نے اس چیز کے قابل بھی بنایا یا نہیں، اپنے آپ کو گرائنڈ کیا یا نہیں کیا. تو آج ہم سب لوگوں کی نا بھٹی میں جلنے کی عمر ہے. ہم سب لوگوں کی نا اپنے آپ کو دیواروں پر مار کے الگ الگ چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے، نیگیٹیوٹی کو دیکھ کے، لوگوں کے ڈسکلوجرز کو دیکھ کے، لوگوں کے ڈس اپوائنٹمنٹس کو دیکھ کے، اپنے آفرز کو لوگوں سے سامنے ٹھکراتا ہوا دیکھ کے، اپنی بےعزتی کو دیکھ کے، یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنے کا وقت ہے. تو ایٹ دا اینڈ I may not have the accumulation of lot of things, but I do know that I will have a lot of stories to tell. تو ابھی تو کہانیاں بنانے کا وقت ہے کہ وہ زندگی کیا کہ جس میں غم نہیں تھا، وہ زندگی کیا کہ اس میں پریشانیاں تھیں، وہ زندگی اس میں نا امیدی نہیں تھی، وہ زندگی اس میں انزائٹی سٹریس نہیں تھا کہ انسان ایک وقت پہ آ کے اکیلے تنہا اپنے آپ سے آ کے پوچھے اللہ کے بندے اتنا بڑا خواب دے دیا تو نے، اللہ کے بندے اتنی بڑی سوچ تو رکھتا ہے، کیا کبھی ہو پائے گا ایسا؟ مجھے تو نہیں لگتا، تیرے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تیرے گھر کے حالات ویسے نہیں ہیں. تو اپنے آپ سے اگر رات میں وقت آ کے نا کانپتا نہیں ہے، تو اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے ہلتا نہیں، ڈرتا نہیں، یا اللہ کیا خواب دیکھ لیا میں نے. روز اگر تیرے کو وہ آتے نا کہ یار چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، تو کیا فائدہ اس خواب کا؟ اتنا بڑا اگر خواب نہیں تو نے دیکھا، اور ان سب کے بیچ تو اپنا مسئلہ کسی کو بتا نہیں سکتا، تجھے ایک اندر سے وہ آواز کیوں نہیں روز آتی کہ اللہ کے بندے آج اتنے بڑے آدمی کو چیلنج کر کے آ گیا، آج اتنی بڑی کمپنی کو چیلنج کر کے، اتنا بڑا کانسیپٹ دنیا میں جو چل رہا تھا ہزاروں سالوں سے، اس روایت کو تو چیلنج کر کے آ گیا، ان رسم و رواجوں کو تو چیلنج کر کے آ گیا، جو 20-30 سال سے فیلڈ کے ایکسپرٹ بیٹھے تو ان کو کوشچن کر کے آ گیا. یہ ساری چیزیں تیری زندگی میں نہیں ہوتی تو کیسے تو وہ انسان بنے گا کہ جو محفل کی جان ہو، جس کو سٹیج پر جب بٹھایا جائے تو پتہ لگے کہ یار یہ سٹیج کی وجہ سے نہیں ہے، سٹیج اس کی وجہ سے ہے، یہ فنکشن کی وجہ سے یہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا فنکشن ہے، ان عوام کی وجہ سے یہ یہاں پر نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری عوام یہاں پر آئی ہے. تو اس وقت تک کا سفر ہے کہ جب گھر میں تنو تنہا تو شیشے کے سامنے اپنے آپ سے نظریں بھی نہیں ملا پاتا تھا، وہاں سے سفر ہونے تک کا سفر جو شروع ہوا تھا، وہاں سے پھر اس مقام تک کا سفر کہ جب دنیا تیری آواز، تیری بات، تیرا چہرہ تیرے کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستی تھی. It is going to take a lot of sacrifice, a lot of hardships, a lot of pain، جس کے بارے میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے، اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ سفر مشکل ہے، اور اپنے آپ سے پوچھ لے کیا اس مشکل سفر کو طے کرنے کے لیے تو تیار ہے یا نہیں ہے.